حضرت عبداللہ بن مبارک، ابن مبارک عام طور پر مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد۔ تو وہ کہتے ہیں ان کی تقریباً ساری زندگی سفروں میں گزری ہے، حج کا سفر، تبلیغ کا سفر، وعظ و نصیحت کا سفر، جہاد کا سفر۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھا، کہیں سے جا رہے تھے، آ رہے تھے کہیں، تو جنگل میں سے ہماری جماعت گزر رہی تھی، تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے اکیلا، تو ہم رک گئے، ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ حضرت ابن مبارک کہتے ہیں ایک آدھ بندے کو میں نے اپنے ساتھ لیا کہ دیکھیں کون ہے، پتہ کریں، جنگل بیابان ہے اور یہاں آدمی کیا کر رہا ہے، قریب کوئی آبادی بستی گھر تو نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک خاتون ہے، عورت عمر رسیدہ ہیں، یعنی بوڑھی ہیں، اور اون کا لباس پہنا ہوا ہے، بھیڑ بکری کے بالوں سے، اون کے بالوں سے جو کپڑا تیار کیا جاتا ہے اس کو اون کا لباس کہتے ہیں، اون کا لباس ہے، اون کا ہی دوپٹہ ہے، اور وہ اوڑھے ہوئے بڑی اماں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا قریب ہوا اور میں نے جا کر ان کو سلام کیا۔ اب اس مائی نے، اس خاتون نے، اس عمر رسیدہ عورت نے میرے سلام کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام کا جواب بھی ہو گیا کہ سلامتی ہو تم پر بھی رب رحیم کی طرف سے، تو سلام کا جواب بھی ہو گیا اور قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی۔ حضرت ابن مبارک کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہوئی کہ مائی نے جواب بھی دے دیا سلام کا اور قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی حاصل کر لیا۔ تو فوراً ہی میں نے دوسرا سوال کیا کہ بڑی اماں یہاں کیسے بیٹھی ہیں؟ اب یہ عام سوال ہے، بھئی یہاں جنگل بیابان میں کیسے بیٹھی ہو؟ اس کا جواب بھی اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے دیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جس کو اللہ راستے سے بھٹکا دے اس کو کون سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ اب جواب بھی ہو گیا سوال کا، قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا، فوراً تیسرا سوال کیا کہ کب سے یہاں بیٹھی ہیں؟ اب یہ سوال بھی عام ہے کہ آپ یہاں کب سے بیٹھی ہیں، اس کا جواب بھی قرآن کی آیت پڑھ کر دیا، ثلاث لیال سویہ، کہ مجھے 3 دن 3 راتیں ہو گئی ہیں میں یہیں بیٹھی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری حیرانگی میں اضافہ ہوتا گیا، میں نے چوتھا سوال کیا، ٹھیک ہے آپ کو 3 دن 3 رات ہو گئی، لیکن آپ کو جانا کہاں ہے، آ کہاں سے رہی ہیں؟ یہاں جنگل میں جو بیٹھی ہیں، نہ گھر ہے، نہ باہر ہے، نہ آبادی ہے، آخر آپ کہیں سے آئی ہیں، آگے بھی کہیں آپ نے اپنے گھر جانا ہوگا تاکہ ہم آپ کو پہنچا دیں، تو آپ کہاں سے آئی ہیں اور جانا کہاں ہے؟ اب یہ گویا ان کے شہر کا نام پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا شہر، علاقہ، وطن کون سا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن کی آیت پڑھ کے دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مائی حج کر کے آ رہی ہے اور جانا اس کو بیت المقدس، فلسطین کے علاقے میں۔ تو حضرت ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو کچھ سامان تو اس کے پاس تھا نہیں، میں نے کہا بڑی اماں 3 دن 3 راتیں ہو گئی ہیں، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نظر نہیں آ رہا، تو کوئی ساز و سامان ہے یا ہم آپ کی امداد کریں کو کھانے پینے کا دیں؟ کہنے لگی هو یطعمنی ویسقین، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ میرا اللہ مجھے کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن نماز بھی تو پڑھتی ہوں گی، وضو کے لیے تو پانی چاہیے۔ کہنے لگی فتیمموا صعیدا طیبا، کہ میرا اللہ فرماتا ہے پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا۔ تو جو بھی سوال کرتے ہیں جواب بھی مل جاتا ہے لیکن ملتا بھی قرآن سے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا قرآن سے تعلق، اور جس کو آتی ہی صرف انا اعطیناک الکوثر ہو یا قل هو اللہ احد آتی ہو، اس بیچارے کا کیا قرآن سے تعلق ہوگا؟ تو حضرت ابن مبارک کہتے ہیں میں تھوڑا زج ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ مائی کیسی ہے، میں جو بھی بات کرتا ہوں قرآن سے جواب دیتی ہے۔
تو میں نے تھوڑا سا غصے کے انداز میں، ناگواری کے انداز میں پوچھا کہ بڑی امت کیا بات ہے، آپ ہماری طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتی ہیں۔ تو اس کا جواب بھی اس اماں نے قرآن سے دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو بھی لفظ نکالتا ہے، اس لفظ، اس بات کی نگرانی کے لیے اللہ کے ہاں سے فرشتے مقرر ہیں، وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں، ان الفاظ کو، ان باتوں کو۔ اب ہم سوچیں دن رات کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، حالانکہ فرشتے موجود ہیں اور وہ ان باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ٹھہر کے، میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اماں جو ہے ہماری لائن پہ تو آ نہیں رہی، تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، آپ کی خدمت کر دیں، آپ کھا لیں۔ تو اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی مجھے روزہ ہے۔ میں نے کہا بڑی اماں گرمی کا موسم ہے، سفر کی حالت ہے، رمضان شریف تو ہے نہیں، اور اس سفر میں، اس گرمی میں، غیر رمضان میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگی وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسرا کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو آدمی نفلی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی قرآن سے۔ تو اب کہتے ہیں کہ میں نے کہا سوال جواب تو بہت ہو گئے، چلو اس کو قافلے تک پہنچا دے جہاں سے یہ بچھڑی ہے، کیونکہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ قافلوں کی شکل میں چلتے تھے، اور پھر آگے جا کر کسی مقام پر پڑاؤ کرتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، کبھی ایک رات، کبھی 2 راتیں، کبھی 3 راتیں بھی قافلہ ٹھہر جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قافلہ آگے کہیں رکا ہوا ہو اور یہ مائی اس سے بچھڑ گئی ہو، چلو میں اس کو وہاں قافلے تک پہنچا دوں۔ تو میں نے کہا بڑی اماں میرے پاس اونٹنی ہے، سواری ہے، آپ اس پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو قافلے تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اب جب میں نے اونٹنی کو بٹھا دیا، اب وہ میں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی کہ کہیں اونٹنی بگڑ نہ جائے، کھڑی نہ ہو جائے بیٹھتے ہوئے، تو مائی نے مجھ سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں سے کہو اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے منہ دوسری طرف کر لیا، نکیل پھر بھی پکڑے رکھی، آنکھیں نیچے کر لیں۔ اب وہ مائی اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد میں نے اونٹنی کو چلانا شروع کیا، اور پھر میرا خواہش یہ تھی کہ میں تیز تیز چلوں تاکہ آگے قافلے تک پہنچ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ قافلہ وہاں سے پڑاؤ ختم کر کے مزید آگے چلنا شروع کر دے اور پھر یہ اما رہ جائے۔ تو اس لیے ایک تو میں تیز تیز چل رہا تھا، اور دوسرا اونٹ کو بھی بھگا رہا تھا، منہ سے آواز نکال رہا تھا جیسے لوگ نکالتے ہیں ہوش ہوش کی یا ایسی کوئی اور آواز۔ تو بڑی اماں نے اونٹنی کے اوپر سے مجھے روکا، ایک تو اتنا تیز نہ چل، دوسرا اتنی ایسی آواز نہ نکال، اور یہ بھی قرآن سے اس نے پڑھ کے بتایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اپنی رفتار ایسا کرو اور اپنی آواز بھی تھوڑا کم رکھو۔ تو کہتے ہیں میں نے رفتار بھی ایسا کر دی، آواز بھی کم کر دی، اور اس کے بعد پھر میں نے چلنا شروع کیا۔ اب راستہ لمبا ہوتا ہے تو میں گنگناتا رہا کوئی شعر، اشعار، نعت خوانی، یہ وہ، تاکہ سفر گزر جائے۔ تو کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ اگر تمہیں کچھ کہنا بھی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ۔ الغرض اس عورت کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی بات نکلتی ہی نہیں۔ خیر چلتے چلتے کہتے ہیں ایک دن، ایک رات، جتنا بھی وقت لگا ہوگا، قافلہ سامنے نظر آ گیا، قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اب ہزاروں کی تعداد ہے۔ تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں اس قافلے میں آپ کا کون ہے تاکہ ہم تلاش کر کے آپ کو وہاں پہنچا دیں۔ تو اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے آدمی کی زینت کا سامان ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے اس قافلے میں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا بڑی اماں ان کے نام بتا دیں تاکہ میں ان کو تلاش کر کے آپ کو ان سے ملا دوں۔
تو نام بھی اس نے قرآن سے بتائے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی بیٹوں کے نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ۔ تو حضرت عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس اماں کو وہیں بٹھا دیا، آپ یہیں بیٹھیں، اور میں قافلے کے اندر ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا اور ان لڑکوں کو تلاش کیا کہ وہ مجھے مل جائیں، یہاں تک کہ وہ تینوں مجھے مل گئے، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، یحییٰ بھی۔ کہتے ہیں میں ان کو لے کے آیا بڑی اماں کے پاس اور کہا کہ یہ لو اپنی امانت سنبھالو، لیکن ایک سوال کا جواب مجھے دے دو۔ ان بچوں نے پوچھا جی پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگے جب سے بھی ہمیں یہ اماں ملی ہیں اور جو بھی ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے اس سوال کا تعلق کسی بھی نوع سے ہو، اس اماں نے اس کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دیا۔ یہ کیسی مائی ہے؟ تو بیٹے کہنے لگے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، یعنی ہم تو گھر میں رہتے ہیں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور ہوش سنبھالا آدمی 38 سال کی عمر میں آدمی کو عقل آ جاتی ہے، تو اس وقت سے لے کر اب تک، اب ان کی عمریں 30 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ کہتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے اپنی والدہ کو قرآن کے علاوہ زبان سے کوئی لفظ نکالتے نہیں سنا۔